السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے 25ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ حج کے متعلق آیاتیں چل رہی ہیں۔ چنانچہ حج یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بندوں کو احساس دلاتی ہے کہ وہ چاہے امیر ہو یا غریب ہو، گورا ہو یا کالا ہو، کمزور ہو یا طاقتور ہو، ہر کوئی ایک لباس میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور یہ ان کو احساس دلایا جاتا ہے کہ تم اللہ کے غلام ہو، اللہ کے بندے ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ تو لہٰذا سب بندے سفید لباس پہن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ہر کوئی ایک ہی لباس میں ہوتا ہے، کسی کا الگ لباس حج میں نہیں ہوتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو حج ایک بہت بڑی اہم عبادت ہے۔ چنانچہ گزشتہ جو آیتیں گزری تھیں اس میں جیسا کہ قریش کو اس بات کا گھمنڈ تھا کہ ہم حرم کی سرزمین پر رہنے والے ہیں، حرم کے اندر رہنے والے ہیں، تو لہٰذا ہم بڑے اہم لوگ ہیں، ہم بڑی ہستیاں ہیں، یہ ان کے اندر اس طرح کا گھمنڈ تھا، اور وہ حج کے دوران مزدلفہ میں ٹھہرتے اور پھر وہیں سے کعبۃ اللہ شریف کو لوٹ جاتے، عرفات میں نہیں جاتے تھے کیونکہ عرفات حرم کی باؤنڈری سے دور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی اور ذکر فرما دیا کہ ارکان حج سب پر ایک ہی چیز ہے، سب کو ادا کرنا ضروری ہے، چاہے وہ عرب کے رہنے والے لوگ ہوں یا باہر سے آنے والے ہوں، ارکان حج جتنے ہیں سب کو برابر برابر ادا کرنا ہے۔ تو لہٰذا اہل قریش کو بھی چاہیے کہ وہ عرفات کے میدان میں وقوف کریں، وہاں پر ٹھہریں اور وہاں کی سعادتوں سے مالا مال ہوں۔ اب گزشتہ آیت میں یہ بات بھی ذکر کی گئی، دور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوگ حج کے ایام میں عبادت کم اپنے چرچے زیادہ کرتے، اپنے قبیلے کی تعریفیں، اپنے باپ دادا کے ذکر، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور فرما دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا ذکر ہوتا رہے، اللہ کو یاد کیا جائے۔ اور پھر یہ بات بھی ذکر فرما دی کہ دور جاہلیت میں لوگ یہ عمل کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنا ہے، آخرت طلب کرنا ہے۔ لیکن زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ وہ صرف دنیا ہی کو مانگتے تھے، کیونکہ دنیا ان کو پسند تھی، وہ مال و دولت اور دنیا کی بھلائیوں ہی کو مانگتے تھے، آخرت کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرما دی کہ جو صرف دنیا کو مانگے گا، دنیا کو طلب کرے گا، تو بس اس کو دنیا ہی دے دی جائے گی، آخرت میں کوئی حصہ اس کا نہیں رہے گا۔ لیکن مومن کی کیا شان ہے، مومن کیا مانگتا ہے اللہ سے جب بھی دعا کرتا ہے، تو آج اس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہ بڑی خاص دعا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ اکثر طور پر یہی دعا مانگا کرتے اور صحابہ کو بھی یہی تعلیم دیا کرتے۔ یہ بڑی مخصوص دعا ہے، ہر کسی کو یاد ہونا چاہیے۔ اللہ کا فرمان ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔
یعنی اور بعض لوگ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی لوگ ہیں جن کو ان کے اعمال کے بدلے بڑا اجر ملے گا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہ جو دعا یہاں پر ذکر کی گئی ہے بڑی اہم ہے کہ دنیا کے اندر جتنی اچھائیاں ہیں، جتنی فائدے کی چیز ہے، تو حسنہ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد دنیا کی تمام اچھائیاں، تمام بھلائیاں، تمام فائدے کی چیزیں۔ تو ایک مومن دنیا کی تمام فائدے کی اچھائی والی چیزوں کو مانگتا ہے دنیا کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مانگتا ہے کہ مولا آخرت میں بھی مجھ کو نعمتیں عطا فرما۔ تو اب جو وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، تو اس کے تحت مفسرین نے بیان کیا ہے کہ آخرت میں اللہ اپنے دیدار سے مشرف فرما، اللہ ہم کو جنت میں داخل فرما۔ تو مومن یہ مانگتا ہے دعا کہ وہ صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت پر اس کی نظر ہوتی ہے، اور دنیا میں بس ضرورت کے حد تک جو اس کو فائدہ اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے تو وہ ضرورت کے حد تک ہی وہ فائدے کی چیزوں کو طلب کرتا ہے، تاکہ دنیا کے اندر وہ چیزوں کو حاصل کرتے ہوئے یہاں پر صحیح ڈھنگ سے زندگی بسر کر لے، اور آخرت میں جو اصل نعمتیں ہیں، اللہ کا دیدار ہے، جنت میں رہنا ہے، تو وہ مومن اس کا طلبگار ہوتا ہے، اس پر اس کی نظر ہوتی ہے، اور وہ دوزخ سے ڈرتا ہے تو اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ مولا مجھ کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو لہذا ہر مومن کو یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ بڑے چوزے کی طرح ہو چکے تھے، بالکل لاغر ہو چکے تھے، بالکل کمزور ہو چکے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا بات ہے، آپ کی حالت اس طرح سے بدل چکی ہے، کوئی دعا مانگتے ہو، کیا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ کل آخرت میں مجھ کو جو عذاب دینا ہے دنیا میں ہی مجھ کو عذاب دے دے، دنیا میں ہی مجھ کو آخرت کا عذاب دے دے۔ تو لہٰذا میں یہ دعا مانگتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، دنیا میں تمہارے اندر وہ طاقت، وہ صلاحیت نہیں ہے، دیکھو تمہاری حالت کیا ہو چکی ہے۔ مانگنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، دعا مانگنا ہے تو یہ دعا مانگو۔ پھر حضور نے یہ دعا ان کو سکھلائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ انسان ہے، گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن بندے کو چاہیے کہ اللہ کی رحمانیت کی طرف اس کی نظر ہو، اللہ سے معافی مانگے۔ ممکن ہے اللہ اس کو عذاب نہ دے بلکہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ تو بندے کو یہ نظر رکھنی چاہیے اور یہ دعا مانگنی چاہیے اور آخرت پر اس کی نظر ہونی چاہیے۔ اور جو بندے ایسا عمل کرتے ہیں، ایسی دعائیں مانگتے ہیں، تو یقین جانیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے بندوں کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ ان کو بے حد اجر و ثواب سے نوازتا ہے، اور ان کے لیے کل آخرت میں یہ دعائیں بھی بطور ثواب کے پیش کی جائیں گی۔ اور جو لوگ ایسی دعائیں نہیں مانگتے بلکہ گھر دے دے، دولت دے دے، اولاد دے دے، بس خالی یہی دعا مانگتے ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، تو ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تم جو اللہ کے ذکر کی فکر نہیں کرتے ہو، آخرت کی فکر نہیں کرتے ہو، اللہ سے ملاقات کی فکر نہیں کرتے ہو، اللہ کے دیدار کی تڑپ تمہارے اندر نہیں ہے، تو یاد رکھ لو کہ تم جو دنیا کو مانگ رہے ہو اس کے متعلق پھر کل حساب دینا پڑے گا، اور آخرت میں تم کو آخرت کا کوئی ثواب حصہ نہیں رہے گا۔ الغرض اب مزید آگے اللہ کا فرمان سنیے جو کہ حج کے تعلق سے اب یہ یہاں پر آخری آیت ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، یعنی اور گنتی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو، پھر اگر جو شخص جلدی کرے اور 2 ہی دنوں میں مینا سے چل دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو دیر تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے، اور مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ تم اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اب یہاں پر ایام معدودات سے مراد یعنی گنتی کے دن جو خاص مخصوص ایام ہے، اس سے مراد مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ایام تشریق ہیں، کیونکہ یہ بڑے اہم دن ہوتے ہیں جس کے اندر ارکان حج ادا کیے جاتے ہیں، تو لہٰذا حجاج کرام ان دنوں میں خاص کر اللہ کی عبادت ادا کرتے ہیں، تو وہی طور پر ایام تشریق میں عام مسلمانوں کے لیے بھی یہ احکامات ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوب خوب یاد کریں۔ اسی لیے 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کی فجر سے لے کر ایام تشریق کی آخری 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ہر مسلمان عاقل بالغ جو ہے فرض نماز کے فوری بعد تکبیر تشریق پڑھتا ہے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چنانچہ اسی آیت کے تحت یہ روایت بھی ذکر کی گئی ہے، کان علی رضی اللہ عنہ یکبر بعد صلاة الفجر یوم عرفہ الى صلاة العصر من آخر ایام التشریق ویکبر بعد العصر، رواہ المصنف ابن ابی شیبہ۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کا یہ عمل مبارک تھا کہ یوم عرفہ کی فجر سے، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے آپ تکبیر پڑھنا شروع کر دیتے تھے، تکبیر پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر، یہ جو تکبیر تشریق ہے، اور کب تک پڑھتے تھے؟ ایام تشریق یعنی 13 ذی الحجہ، ایام تشریق یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک، عصر کی نماز میں بھی جو ہے اس کو پڑھا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنا ہے۔ یوں تو ہم تمام کو حکم ہے کہ اللہ کو صبح و شام کثرت کے ساتھ یاد کریں، لیکن یہ ایام تشریق، یہ حج کے دن بڑے خاص ہیں، اس میں تو اور زیادہ یاد کرنا ہے۔ حجاج کرام کے لیے بھی حکم ہے اور عام مسلمانوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ یہ ایام تشریق میں خاص کر اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کا خوب ذکر کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک بڑا اہم مسئلہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے متعلق یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اس کا کیا شان نزول ہے، یہ آیت کن حالات میں نازل ہوئی، تو بتلایا جاتا ہے کہ ایام حج میں جو عبادت میں مینا میں بھی ٹھہرنا ہوتا ہے، مینا میں وہاں پر جانے کے بعد 10 ذی الحجہ کے دن ایک جمرے کی کنکری ہوتی ہے، پہلے دن کنکریاں ماری جاتی ہیں، پھر 11 اور 12 2 دن پھر 3 جمرات کی کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور پھر مینا کے مقام پر ہی قربانی دی جاتی ہے، اور پھر حلق کروایا جاتا ہے، یا بال کاٹنے والے بال کٹوا لیتے ہیں پورے مکمل طور پر، اور اس کے بعد وہیں پر احرام کی پوری پابندیوں سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو 12 تاریخ تک بعض حضرات یہ تمام تر چیزوں کو ادا کر کے کعبۃ اللہ شریف کو لوٹ جاتے تھے، احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جاتے تھے۔ بعض حضرات 13 ذی الحجہ تک رکے رہتے اور 13 ذی الحجہ کے دن فارغ ہوتے، مینا میں 13 تاریخ تک کھڑا کرتے تھے، اور جو 12 کو چلے جاتے تو اس کو غلط جانتے اور گناہ کا عمل سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو شخص ایام حج میں مینا میں جب وہاں پر رہے گا تو 10 کے بعد جو 11 اور 12 جو تاریخ ہے، ایام حج کی جو 11 اور 12 تاریخ ہے، اگر وہ 2 دن مینا میں ٹھہر کر تمام اعمال سے جب فارغ ہو جائے گا اور 12 تاریخ کو واپس لوٹ جائے گا تو کوئی گناہ نہیں، اس کا پورا حج ادا ہو چکا ہے۔ اگر کوئی 11 12 13 تک بھی اگر وہیں پر مینا کے مقام پر ٹھہر گیا تو یہ اس کے لیے بہت افضل عمل ہے، اس کے لیے زیادہ ثواب کا کام ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے جو 12 کو بھی چلا جائے۔ بہرحال
حج یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ہر کسی کو شوق ہونا چاہیے۔ اللہ نے جس کو استطاعت دی ہے، اگر وہ زندگی میں ابھی تک نہیں کیا ہے تو فوری طور پر حج کے لیے جلدی کرنی چاہیے اور حج ادا کر لینا چاہیے، کیونکہ بعض دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض لوگ دولت کے معاملے میں، جیسا کہ بادشاہوں کے متعلق مشہور ہے کہ سابقہ بادشاہ حج ادا نہیں کرتے تھے، حالانکہ اتنی جائیداد اتنی دولت رہتی تھی لیکن حج پر نہیں جاتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کو اس بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر ہم حج کو چلے جائیں گے تو پھر ہمارا تخت الٹ جائے گا، ہم بادشاہت کے تخت پر نہیں بیٹھ سکتے۔ بہرحال ان کو جائیداد کی، اپنے تخت کی فکر ہوا کرتی تھی، لیکن ایک مسلمان کو آخرت کی فکر کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ خاص کر اب یہاں پر ان احکامات کے اینڈ میں پھر یہ بات ذکر فرما رہا ہے، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس بات کو جان لو کہ تم کو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اگر تم حیثیت رکھنے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود یہ اتنا بہترین عمل جو کہ تمہارے اوپر فرض ہے حج کا ادا کرنا ساری زندگی میں ایک مرتبہ، اگر تم ادا نہیں کیے تو پھر اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر کھڑے رہو گے؟ تو لہٰذا اللہ سے ڈرنا چاہیے اس معاملے میں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، اور جو اللہ نے استطاعت دی ہے فوری اس عبادت کو انجام دینا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔